آج کی اس گفتگو میں آپ لوگوں کے سامنے، خاص طور پہ آپ نوجوانوں کے سامنے عقیدے کی اہمیت پر کچھ باتیں رکھی جائیں، تاکہ آپ کا ذہن کھلے اس بات پر کہ عقیدہ مضبوط کریں، عقیدے کو سیکھیں، عقیدے کا علم حاصل کریں۔ ہمارے یہاں عام طور پہ دین سیکھنے کے نام پر سب سے بڑا ذریعہ ہے تقریریں، خطابات۔ پر تقریریں اور خطابات عام طور پہ لوگوں کا مزاج ہی بن گیا کہ اس میں لوگوں کو تفریح چاہیے، انٹرٹینمنٹ چاہیے، تقریریں ایسی ہونی چاہیے جن کو سن کر کے مزہ آئے۔ اور اس طرح کی تقریریں سماجی موضوعات پر ہوتی ہیں، بہت سارے موضوعات پر ہوتی ہیں، لیکن اب ہماری تقریروں سے، ہمارے خطابات سے آہستہ آہستہ عقیدہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ عقیدہ اب ہمارے بہت سارے خطبہ کے خطابات کا موضوع نہیں رہتا، عنوان نہیں بنتا۔ پہلے زمانہ ہم نے دیکھا ہے جب ہماری کانفرنسوں کا عنوان ہوا کرتا تھا عقیدہ توحید کانفرنس، توحید و سنت کانفرنس۔ آج کل ہمارے یہاں پروگراموں میں کانفرنسوں کا عنوان ہوتا ہے پیغام امن کانفرنس، پیغام انسانیت کانفرنس، فلانا دھماکہ۔ یعنی عقیدہ ایک ایسی چیز تھی جس کو تمام جماعتوں میں ایک اہل حدیث اور سلفی لوگ ہی تھے جو عقیدے کو اپنے دین کے معاملے میں سب سے زیادہ اہمیت دیتے تھے۔ لیکن آج صورتحال یہ بن گئی ہے کہ عقیدے بھی ہماری ترجیح میں شامل نہیں رہ گیا۔ ایسا نہیں کہ عقیدے پہ بات نہیں ہو رہی ہے، لیکن آہستہ آہستہ جس قسم کا فینومینا بن رہا ہے، جس قسم کا مزاج اور ماحول بن رہا ہے، اس میں کہیں یہ بات مجھے محسوس ہوئی کہ عقیدے پر ہمارے پرانے علماء کے یہاں جو شدت تھی، جو تمسک تھا عقیدے کو لے کر کے، آہستہ آہستہ اس عقیدے کے حوالے سے ہم عقیدے پہ ہماری پکڑ کمزور ہو رہی ہے۔ کہیں نہ کہیں نوجوانوں کے ذہن میں یہ بات آ گئی ہے کہ بھئی ہم نے عقیدہ تو سیکھ لیا، توحید ہم کو آ گئی، شرک سے ہم بچتے ہیں، قبر پرستی ہم کرتے نہیں، غیر اللہ سے فریاد نہیں کرتے، بس اتنا عقیدہ کافی ہے۔ اور اتنا ہی کافی ہے، اب اس کے بعد ہم کو عقیدہ سیکھنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ کے بندو، عقیدہ کوئی کورس نہیں ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے اس کو مکمل کر لیا، اب اس سے آپ فارغ ہو گئے تو اب اس طرف نظریں اٹھا کر کے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عقیدہ تو ایک جذبہ ہے، عقیدہ تو ایک احساس ہے، عقیدہ تو ایک پیڑ کی طرح ہے، اور جیسے ایک پیڑ ہوتا ہے اگر اس کو پانی نہ دیا جائے وقتاً فوقتاً، اس کی دیکھ بھال نہ کی جائے تو وہ سوکھ جاتا ہے۔ جیسے کسی پودے کو اگر بغیر حفاظت کے چھوڑ دیا جائے تو وہ پودا مرجھا جاتا ہے، ایسے ہی عقیدے کے پیڑ کو اگر پانی نہ دیا جائے تو وہ سوکھ جاتا ہے۔ عقیدے کے پیڑ کو پانی دینا پڑتا ہے، اور عقیدے کے پیڑ کا پانی کیا ہے؟ عقیدے کے پیڑ کا پانی ہے علم۔ جیسے جیسے آپ علم حاصل کرتے جائیں گے آپ کا عقیدہ مضبوط ہوتا جائے گا۔ عقیدہ علم ہی کا اصل میں نام ہے، اس لیے بہت سارے علماء جو ہے نا وہ العلم کہہ کر کے عقیدہ مراد لیتے ہیں۔ تو علم جو ہے وہ، کیونکہ عقیدے کی شروعات علم سے ہی ہوتی ہے، تو عقیدے کو پختہ کرنے کے لیے سب سے ضروری چیز کیا ہے؟ درست علم مسلسل حاصل کرتے رہنا۔ عقیدہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ ایک بار آپ نے سیکھ کر کے مکمل کر دیا، اب عقیدے سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے، اب آپ کو عقیدے کی کوئی کتاب پڑھنے کی ضرورت نہیں، بلکہ عقیدہ ایک ایسا سبق ہے جس کو بار بار دہرائے جاتے رہنا چاہیے، ورنہ وہ کمزور ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان الایمان لا یخلق فی جوف احدکم کما یخلق الثیاب، کہ تمہارے دلوں میں ایمان ویسا ہی پرانا ہو جاتا ہے جیسے کپڑے پرانے ہو جاتے ہیں۔ فاسألوا اللہ ان یجدد الایمان فی قلوبکم، تو اللہ سے دعا کرتے رہا کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو تازہ کرتا رہے، تمہارے ایمان کو رینیو کرتا رہے، اس کی تجدید کرتا رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگنا چاہیے عقیدے کی تجدید کے لیے، اور عقیدے کو مضبوط رکھنے کے لیے، تر و تازہ رکھنے کے لیے ہمیشہ عقیدے کے علم حاصل کرنے پر مسلسل محنت ہوتی رہنی چاہیے۔ علماء عقیدہ جو عقیدے کے متخصصین ہیں ان سے مسلسل رابطہ رہنا چاہیے، عقیدے پر لکھی جانے والی کتابیں ہمارے دروس میں رہنی چاہیے۔ یہ بہت ایک اچھا رجحان ہے الحمدللہ، جو ممبئی میں خاص طور پہ میں دیکھ رہا ہوں، حیدرآباد میں، بعض شہروں میں بنائے کہ مسلسل عقیدے کی کتابوں کے دروس ہو رہے ہیں۔ شیخ محمد بن عبد الوہاب کی کتابیں، تقویۃ الایمان کا کہیں پر درس ہو رہا ہے، دوسرے شیخ صالح الفوزان وغیرہ کی کتابوں کا درس ہو رہا ہے، ایک بہت اچھا رجحان ہے۔ لیکن اس رجحان کے پیچھے دیکھنے آ رہا ہے کہ جتنی بڑی تعداد نوجوانوں کی رغبت کرنی چاہیے ایسے دروس کی طرف، ہمارے کبار بڑے بڑے علماء ماشاءاللہ عقیدے کے موضوع پر درس دے رہے ہیں، الگ الگ مساجد میں ان کے دروس ہو رہے ہیں۔ شیخ ابو رضوان محمدی ہیں، اور بھی بہت سارے امام ہیں، شیخ عنایت اللہ مدنی ہیں، شیخ کفایت اللہ ثنابلی ہیں، شیخ عبد الشکور ہیں، ایسے بہت سارے ماشاءاللہ ممبئی میں دیکھ رہا ہوں کہ علماء ہیں جو عقیدے کی کتابیں پڑھا رہے ہیں۔ لیکن ان دروس میں جیسی ہمارے نوجوانوں کو شرکت کرنی چاہیے نا، وہ معیار شرکت کا نہیں دکھ رہا ہے، گویا کہ ایک عدم توجہ ہی ہے۔ اور عام طور پہ یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ کوئی شعلہ بیان خطیب جو تقریروں میں بہت تفریح فراہم کرتا ہے، ان کے دروس سننے اور ان کی تقریروں کو سننے اور ان کے خطابات سے لطف اندوز ہونے کے لیے تو نوجوانوں کی بھیڑ لگ جاتی ہے، اور جو بہت بنیادی دین کے عقائد سکھانے کے لیے جو دروس ہو رہے ہیں، جو مختلف قسم کی کتابوں کی شروحات کا ایک سلسلہ مسجدوں میں چل رہا ہے، اس طرف ہمارے نوجوانوں کی اتنی توجہ نہیں ہے۔ حالانکہ ہمارے عقیدے کا اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا نجات صحیح عقیدے پر منحصر ہے،
ہماری نجات کا انحصار صحیح عقیدے پر ہے، تو بہت ضروری ہے کہ عقیدے کو پختہ کرنے کے لیے ایسی جو مضبوط کتابوں کے دروس ہو رہے ہیں ممبئی کے مختلف علاقوں میں، حیدرآباد میں اور مختلف شہروں کے اندر، یا الحمدللہ بہت سارے ہمارے کبار علماء، متخصص عقیدے کے علماء جو آن لائن دروس دے رہے ہیں، اس میں شرکت کریں ہمارے نوجوان۔ میں نے دیکھا آپ کے i+TV پر متخصص عقیدے کے بہت بڑے دکتور سلمان مدنی حفیظہ اللہ، ان کے مسلسل عقیدہ کے دروس ہو رہے ہیں، لیکن اس پر بہت افسوس ہوتا ہے کہ فضول قسم کے خطابات اور کلپس پر دیکھو تو ہزاروں کی تعداد میں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں ویوز ہوتے ہیں، لائکس ہوتے ہیں، اور اتنے اہم ترین، اتنی مطلب اپنے فن کے متخصص اور اسپیشلائزیشن عقیدے کے موضوع پر کرنے والے، PhD کرنے والے عقیدے کے موضوع پہ، اور ان کے دروس میں جتنی ہماری توجہ ہونی چاہیے اور جو تعداد ہم کو ملنی چاہیے وہ تعداد ہم کو نہیں مل رہی ہے، تو یہ ایک افسوسناک صورتحال ہے۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آتا ہے کہ ہمارے یہاں پہ بھی تقریر کے معاملے میں، علم کے معاملے میں وہی رجحان پنپ چکا ہے جو اس سے پہلے گمراہ فرقوں کے یہاں پایا جاتا ہے کہ تقریر سنو تاکہ مزہ آئے، تفریح حاصل کرنے کے لیے۔ خطابات اور دروس میں شرکت کا مقصد علم حاصل کرنا نہیں رہ گیا، تفریح حاصل کرنا رہ گیا، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ عقیدہ تو ایک اہل حدیث کی پہچان ہے، عقیدہ تو ایک اہل حدیث کی بنیاد ہے، ہماری دعوت میں سب سے بڑی پرائرٹی عقیدہ ہے، ہمارا سب سے بڑا مضبوط ہتھیار ہمارا عقیدہ ہے، عقیدہ ہی تو ہماری پہچان ہے، تو اس معاملے میں ہم پیچھے کیسے رہ سکتے ہیں؟ ہم تو دوسرے مذہب کے لوگوں کے ساتھ، دوسرے عقائد کے لوگوں کے ساتھ، دوسرے مسالک کے ساتھ ہمارا تنازع اسی بات پر ہے کہ کوئی جو ہے وہ جماعت ایسی ہے جو فضائل پر بہت باتیں کرتی ہیں، عقیدے کو گفتگو کا موضوع نہیں بناتی، کوئی جماعت ایسی ہے جو خلافت و حکومت کی بہت بات کرتی ہے لیکن عقیدے کو اپنے ترجیح میں نہیں رکھتی ہے، کوئی جماعت ایسی ہے جو ہے وہ دوسرے میدان اخلاق کے اور کردار کے اور انسانی حقوق اور سماجی مسائل، وہ تو ان کی گفتگو کا موضوع ہوتا ہے، لیکن عقیدے کو وہ کبھی ترجیح نہیں دیتے اپنی دعوت میں۔ جبکہ اہل حدیث کی شان، اہل حدیث کی پہچان یہ ہے کہ ان کے یہاں ترجیحات میں سب سے بڑی ترجیح عقیدے کو حاصل ہوتی ہے، خاص طور پہ نوجوان، کیونکہ امت میں دعوت کی جو ذمہ داری ہے وہ نوجوانوں کے کندھوں پر ڈالی گئی ہے، تو اگر خود آپ کا عقیدہ مضبوط نہیں ہوگا، آپ نے عقیدے کے علم میں گہرائی نہیں حاصل کی ہوگی، تو پھر دعوت کی ذمہ داریاں آپ کیسے ادا کریں گے؟ اس لیے ایک نوجوان اہل حدیث، ایک نوجوان سلفی کا عقیدہ بہت پختہ ہونا چاہیے، علم کے معاملے میں اس کے اندر گہرائی اور گہرائی ہونی چاہیے۔ دین میں عقیدے کی اہمیت کو آپ اس طرح سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ عقیدے کے جو الگ الگ نام دیے گئے، عقیدہ عام طور پہ قرآن و سنت میں اس کے لیے ایمان کا لفظ آتا ہے، بعد میں اس کو علم عقیدہ اور عقیدہ کہا جانے لگا، اور اس کے علاوہ جو اہل علم ہیں وہ عقیدے کے علم کو اصول الدین کا نام دیتے ہیں، دین کے پرنسپل۔ آپ اس نام سے ہی سمجھ سکتے ہیں کہ علم عقیدہ ہمارے دین میں کتنا اہم ہے۔ کسی بھی دین، کسی بھی چیز کے اصولوں کی جو اہمیت ہوتی ہے نا وہ سب سے زیادہ ہوتی ہے، تو عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ اصول الدین اس کو کہا جاتا ہے۔ اس لیے بہت سارے آپ دیکھیں گے جیسے مدینہ منورہ میں جو عقیدے کی فیکلٹی، اس کا نام کلیہ اصول الدین ہے، کہ یہ کلیہ اصول الدین، یعنی اس میں عقیدہ پڑھایا جاتا ہے۔ عقیدہ کیونکہ دین کا بیس ہے، دین کے اصول ہیں، دین کی بنیاد ہے، عقیدہ ہی ایک بنیاد ہے اور اس پر پورے دین کی عمارت کھڑی ہے۔ تو بنیاد کی، جیسے عمارت میں کسی بنیاد کی بہت اہمیت ہوتی ہے نا، کہ بنیاد اگر کمزور ہو تو عمارت کمزور ہوتی ہے، دین میں یہی حال عقیدے کا ہوتا ہے کہ اگر عقیدہ کمزور ہے تو اعمال کی عمارت کتنی بھی بڑی کیوں نہ ہو وہ دھڑ سے ڈھہ جائے گی، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ عقیدے کی بنیاد کمزور ہے۔ عقیدے کی اہمیت ایک انسان کے گلے کی طرح ہوتی ہے کہ ایک انسان کے سر کو اگر کاٹ دیا جائے تو اس کا جسم کتنا ہی صحت مند اور توانا کیوں نہ ہو، اس کی جسم کی صحت مندی اور توانائی اور طاقت انسان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی، کیونکہ اس کا عقیدہ کمزور ہے۔ سر اگر کسی کا کاٹ دیا جائے تو جیسے جسم کی طاقت و قوت اور انسان کا موٹاپا اور اس کے جسم میں پائے جانے والا گوشت اور اس کے مسلز اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے نا، ایسے کسی بندے کا عمل کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو، رات رات بھر قیام کرتا ہو، دن بھر جو ہے وہ صدقات و خیرات کرتا ہو، لیکن اگر اس کا عقیدہ کمزور ہے، اس کی صدقات، خیرات، اس کی نماز، اس کا غلط عقیدہ اس کے سارے اعمال کو برباد کر دینے کے لیے کافی ہے۔ اس لیے عقیدے کو اصول الدین کہا جاتا ہے، اس سے اس کا مطلب سمجھ میں آتا ہے۔